اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ مکی صورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں حکم۔ تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ قوی ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں، زبردست ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، باقی تمام اس کی مخلوقات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شر بھی پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اگر ہم تعوذ نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے یا قرآن کو سمجھیں گے تو بار بار قرآن کے دوران ہمارے دل میں کیا آئیں گے؟ وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، تو ہماری سوچ کے اوپر، ہماری فکر کے اوپر شیطان کیا کرتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک دعا ہے دراصل قرآن کریم کی تلاوت سے کے دوران کجر فکری سے بچنے کے لیے یا برے خیالات سے بچنے کے لیے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی یہ دعا ہے۔ نیز یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے، تو لہٰذا ہم سورہ فاتحہ کا درس قرآن و بیان شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی قرآن پاک کی صورتیں ہیں تو اتنی بار بسم اللہ آئی ہے، لیکن سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، لہٰذا 113 مرتبہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے، جلد ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام میں برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ 2 نور کسی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے، یعنی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کلمہ تلاوت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ کے آگے اپنی حاجات رکھ دینی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا فرما، آمین ثم آمین۔